السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اپنے لیسن نمبر 14 کی آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، لام زیر لی کا ترجمہ لیے، اور ملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک جانشین یا خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا، قالوا اتجعل کیا، تجعل تو بنائے گا، فیہا اس میں، فی میں، ہا اس میں یعنی زمین میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، دماء خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قَالَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کا واقعہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ تو آیت نمبر 30 میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کے لیے، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کو دیکھا جائے تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو جانشین ہو، جانشین کو یا نائب کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں خلیفہ کہتے بھی اس کو ہیں جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کے بعد اس کا جانشین بنے، اور اس کے جو تمام امور ہیں ان کو سر انجام اپنی مرضی سے نہیں دے گا وہ اس انسان کی مرضی سے جو اس وقت غائب ہے یا وہ مر چکا ہے، اور اب یہ دوسرا جو ہے اس کا خلیفہ بنا، تو خلیفہ اس کو کہیں گے۔ خلیفہ کچھ معاملات میں اختیار رکھتا ہوگا ان کو، اور باقی معاملات جو ہے وہ اپنی مرضی سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ کچھ معاملات میں وہ اپنے سے پہلے والے کا نائب ہے، یعنی جانشین ہے، اس کا خلیفہ ہے، یا اس کی موت کے بعد یا پھر اس کے غائب ہونے کی صورت میں، یہ عرف عام میں ہے۔ لیکن یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ غائب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ غائب نہیں ہے، تو اس لیے یہ خلیفہ، یہاں انسان کو اللہ کا خلیفہ مراد لینا یہ غلط ہے۔ یہاں خلیفہ سے مراد انسان کا خلیفہ ہے، یعنی کہ انسانوں کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل ان کی خلیفہ بنے گی، ان کی جانشین بنے گی، اور ایسا ہی سلسلہ چلا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد ان کی خلیفہ بنی، جانشین بنی، اس کے بعد ان کی اولاد، ایک امت کے بعد دوسری امت، دوسری امت کے بعد تیسری امت، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانیت ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے اس بات میں جو فرشتوں نے آگے سے یہ بات کہی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو اس میں زمین میں ایک خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟
تو یہاں سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام نے تو خون بہایا نہیں، فساد تو آدم علیہ السلام نے کیا نہیں، خون بہایا ان کی اولاد نے۔ تو یعنی وہ ان کی اولاد آدم علیہ السلام کے بعد ان کی جانشین بنی، پھر آگے ان کی اولاد ان کی جانشین بنی، تو یہ سلسلہ تمام بنی نوع انسان میں چلتا رہا۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ خلیفہ سے مراد انسان ہی انسان کا خلیفہ ہے، ایک امت دوسری امت کا خلیفہ ہے، ایک نسل دوسری نسل کا خلیفہ ہے، اپنے بعد میں آنے والی نسل اپنے سے پہلی نسل کا خلیفہ، بعد میں آنے والی امت اپنی سے پہلی امت کا خلیفہ۔ تو یہ اس طریقے سے چل رہا ہے سلسلہ۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ انسان زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اس کا بہترین جواب یہی ہے جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ علم ہی نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، جتنا تو نے ہمیں سکھایا بتایا صرف ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اور فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا کہ انسان زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور اے اللہ کیا تو ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ سوال ان کا اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ انسان تو زمین میں فساد مچائے گا، جیسا کہ اللہ نے ان کو بتایا تو ان کو پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کی خبر دیے بغیر تو وہ جان ہی نہیں سکتے یہ بات۔ تو اے اللہ پھر تو ان کو پیدا کر کے کیا کرے گا؟ مطلب فرشتے اس بات کی حکمت جاننا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہتے تھے۔ اور چونکہ یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، تو یہ عبادت کا کام تو فرشتے ہی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ عبادت کا کام تو فرشتے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق انسان زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ پھر انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کا غیب کا علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور ان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے۔ تو آگے مزید جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم باقی آیات میں پڑھیں گے آدم علیہ السلام کا واقعہ۔